ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ہونے یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، چشم افلاک یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرت دیکھے۔ حضرات محترم تلاوت کر رہے تھے کلمہ کی متعلق کچھ عرض و معلوم سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد و آلہ بارک وسلم، صلی علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی پیروی بہترین نمونہ عمل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ان احسن الحدیث کتاب اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے اچھی کتاب اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مورخین نے نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور پیدائش سے اعلان نبوت تک کا، دوسرا دور اعلان نبوت سے ہجرت تک، اور تیسرا دور ہجرت سے وصال تک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قبل بعثت رسول کے احوال کا معائنہ کیا جائے، تاکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ کیسا پرفتن دور تھا۔ ہر طرح کے ظلم و ستم عرب میں عروج کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ صرف عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کفر و شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔ ایسے زمانے میں اللہ پاک نے ایک ایسے ہادی و رہبر کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا جس نے ہدایت کے کمر سے دنیا کے نقشے کو بدل دیا، بتوں کے سامنے جھکنے والوں کو ایک خدا کی بارگاہ میں سر چریز کر دیا، اور اخلاق و کردار کا ایسا اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ دنیا آپ کی صداقت و امانت کو دیکھ کر آپ کو امین و صادق کہنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لاؤ، گمراہ و سراسر کے نہ ہو جاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اول تا آخر دیکھا جائے تو وہی اہل مکہ جو آپ کا ادب و احترام کیا کرتے تھے، اعلان نبوت کے ساتھ ہی مخالف ہو گئے اور ساحر و شاعر کہنے لگے۔ مگر قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و حوصلے پر ظلم کیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، 3 سالوں تک شیب ابی طالب کا قید رہے۔ ظلم و ستم اس حد تک بڑھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑا، اور اس ہجرت میں اللہ پاک نے ایسی رحمت و برکت ڈالی کہ مدینہ منورہ سے اسلام خون کے شعشاعت پایا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ عطا فرمایا اور فتح مکہ کا موسم بہار آ گیا۔ آج یہاں سر جھکائیں سرداران قریش کھڑے ہیں، ان ظالموں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے تھے، ان صفات کے لوگوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پر حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن دثنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین پر ظلم ستم کے پہاڑ ٹھائے تھے۔ آج سب کے سب 10 سے 12 ہزار انصار و مہاجرین کی موجودگی میں حضور کے سامنے مجرم بنے کھڑے ہیں اور اپنے دلوں میں سوچ رہے ہیں کہ شاید آج ہمیں نہایت ہی بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا۔ اسی مایوسی اور ناامیدی کے عالم میں ایک دم شہنشاہ رسالت کی راہ مبارک
علیہ وسلم کا فیصلہ سننے کے منتظر تھے، ایک دم شہنشاہ رسالت نے اپنے فاتحانہ نیچے نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا عنتم الطلقاء، کہ آج محمد تم سے کوئی بدلہ نہیں لے گا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، میں رحمت عالم آ گیا ہوں۔ بالکل غیر متوقع طور پر اچانک فرمان رسالت سنتے ہی ان کی آنکھیں فرد ندامت سے اشکار ہو گئی اور سارے لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک عجیب انقلاب